اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے باب الذکر اسلامک چینل کی ویورز، آج ہم پارہ 28 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں سورہ مجادلہ تا سورہ تحریم 9 مکمل صورتیں شامل ہیں۔ سورہ مجادلہ حزب اللہ، حزب الشیطان کی کردار کی وضاحت۔ رکوع 1 آیت 1 to 6۔ حزب اللہ کا طرز عمل۔ پہلے رکوع میں حزب اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ اس میں شامل ہر فرد اختلاف رائے کا اظہار اس فورم پر کرتا ہے جسے اختلافات حل کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کسی دوسری سطح پر اختلاف کا بیان اجتماعیت میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ ایک خاتون حضرت خولہ بنت صبلہ کی شوہر حضرت اوس بن صامت نے ان سے زہار کر لیا، یعنی قسم کھا کر کہا تم میرے لیے ماں کی طرح محترم ہو۔ دور جہالت میں زہار کرنے سے ایک شخص کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ حضرت خولہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے شوہر بوڑھے اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، پورا خاندان مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، آپ اس مسئلے میں کوئی رعایت فرمائیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی شریعت میں اس مسئلے کے بارے میں ہدایت نہیں آئی، فی الحال اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو، بجائے اس کے کہ وہ خاتون کہیں اور جا کر شکایت کرتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ادب و احترام کا پورا لحاظ کرتے ہوئے بحث کرتی رہی۔ اللہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور زہار کے حوالے سے شریعت کی ہدایت عطا فرما دی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور کفارہ ادا کر کے شوہر بیوی کی طرف رجوع ہو سکتا ہے۔ رکوع 2 آیت 7 to 13۔ حزب الشیطان کی گھٹیا حرکتیں۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ حزب الشیطان یعنی منافقین اپنے اختلافات کو با اختیار فورم پر بیان کرنے کے بجائے دیگر لوگوں میں بیان کرتے تھے۔ نجوہ یعنی خفیہ سرگوشیوں کے ذریعے ان کا مقصد جماعت میں بے چینی اور انتشار پیدا کرنا ہوتا تھا۔ ان سرگوشیوں کے ذریعے وہ دوسروں کو گناہ، زیادتی اور قیادت کے احکامات کی خلاف ورزی کا مشورہ دیتے۔ دین اجتماع کے دوران ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، اشاروں سے ایک دوسرے کو کونیاں مار کر اجتماع کی کارروائی پر طنز کرتے ہیں، دبے لفظوں میں نازیبا کلمات ادا کر کے کارروائی کے اثرات کو زائل کرنا چاہتے ہیں۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تاکہ اگر کسی ساتھی پر اجتماع کی کارروائی کا اثر ہوا ہے تو اسے زائل کر کے جائیں۔ ایسے بدبخت ترین عذاب ہے۔ مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ جب حکم دیا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو ایسا کر لیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ جب مجلس برخاست ہو تو فوراً اٹھ جایا کرو، اللہ تمہارے درجات بلند فرما دے گا۔ رکوع 3 آیت 14 to 22۔ منافقانہ اور مومنانہ طرز عمل۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ منافقین دین کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے تو یہ ان سے کوئی رعایت حاصل کر سکے۔ البتہ منافقین نہ اہل حق سے مخلص ہوتے ہیں اور نہ ہی دشمنان حق۔ ان کی اولین ترجیح اپنے مال، جان اور اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ روز قیامت مال اور اولاد انہیں عذاب سے بچا نہ سکیں گے۔ جب ان سے باز پرس کی جاتی ہے کہ مخالفین حق سے کیوں دوستی رکھتے ہو تو جھوٹی قسم کھا کر کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ شیطان نے انہیں پوری طرح سے گھیر لیا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ شیطان کی یہ جماعت ذلیل ہو کر رہے گی کیونکہ اللہ نے طے فرما دیا کہ آخر کار غلبہ اللہ اور اس کے رسولوں کا ہوگا۔ سچے مومن ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے جو دین کے دشمن ہیں، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا اور کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اللہ نے ایمان کی حفاظت ان کے دلوں میں ثبت کر دی ہے اور قرآن کے فیض سے اس ایمان کو اور تقویت دی گئی۔ ان کے لیے سدا قائم و دائم رہنے والے جنت کے باغات ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ کی عنایات پر راضی ہیں۔ بلا شبہ اصل کامیابی حزب اللہ ہی کی ہے۔ پھر سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے۔ باطل کی ذلت اور
حق کی عظمت کا بیان ہے۔ رکوع 1 میں آیت 1 to 10 میں یہود کی ذلت اور مہاجرین و انصار کی تحسین۔ یہودی قبیلہ بنو نصیر نے غزوہ احد کے موقع پر میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی۔ ان جرائم کی سزا دینے کے لیے جب مسلمانوں نے ان کے قلعوں کو گھیراؤ میں لیا تو انہوں نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس رکوع میں حکم دیا گیا کہ بغیر جنگ کے دشمن سے حاصل ہونے والا مال پر غنیمت کا نہیں بلکہ فے کا اطلاق ہوتا ہے۔ مال فے مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ کل کا کل مستحقین پر خرچ ہوگا، تاکہ دولت کی گردش صرف عمرہ کے درمیان نہ ہو بلکہ اسے محرومین تک بھی پہنچایا جائے۔ مزید ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اسی طرح سے حجت ہے، جس طرح قرآن کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے ان مہاجرین کو دیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال اور گھر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ آفری ہیں انصار مدینہ کے لیے جنہوں نے تنگ دست ہونے کے باوجود مہاجرین کی بھرپور نفس کی ترغیبات پر قابو پا کر اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ وہ مسلمان بھی لائق تحسین ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ زندہ اور وفات شدہ تمام مومنوں کی بخشش فرما اور ہمارے دلوں کو مومنوں کے خلاف ہر کدورت سے پاک کر دے۔ رکوع 2 آیت 11 to 17 منافقین کا شیطانی طرز عمل۔ غزوہ بنو نصیر سے قبل منافقین نے پیغام بھیجا کہ جنگ ہو یا جلا وطنی ہم ہر صورت میں تمہارے ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ جھوٹے اور بزدل کسی بھی صورت میں یہود کا ساتھ نہ دیں، وہ یہود کے ساتھ شیطان والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ جب انسان پر جرم کر بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے جرم سے اعلان برات کرتا ہے۔ روز قیامت جرم کرنے اور جرم پر اکسانے والے دونوں کا بدترین انجام ہوگا۔ رکوع 3 آیت 18 to 24 اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ تیسرے رکوع میں ہر انسان کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ اپنا جائزہ لے، کل یعنی آخرت کی ابدی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، توشہ آخرت کے لیے مال اور جان کی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ انسان کی عظمت دراصل اس روح ربانی کی وجہ سے ہے جو انسان کے جسمانی وجود میں ڈال دی گئی ہے۔ اس روح کی غذا اور تسکین اللہ کا ذکر ہے۔ جو بدنصیب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ اپنی روح کو مجروح کر کے خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں، اب وہ انسان نہیں محض ایک حیوان بن جاتے ہیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ اگر قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ اللہ کے روب سے پھٹ کر ذرات کی صورت میں بکھر جاتا۔ سورہ اعراف آیت 143 میں یہی تاثیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی کا بیان کی گئی ہے کہ جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ گویا کلام ربانی کی وہی تاثیر ہے جو تجلی ذات ربانی کی ہے۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی کئی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر سورہ ممتحنہ حق کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی تلقین۔ رکوع 1 میں آیت 1 to 6 میں اہل باطل سے ہمدردی راہ حق سے دور کر دے گی۔ یہ سورہ مبارکہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف پیش قدمی کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ منصوبہ خفیہ رہے۔ مسلمان اچانک مکہ پہنچ گئے۔ اہل مکہ کو مقابلے کی تیاری کا موقع نہ ملے اور بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتا کے اہل خانہ مکے میں تھے۔ آپ نے چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دیں تاکہ وہ ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے سرداران قریش کو ایک خط کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع دینے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کوشش کی اطلاع ہو گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو متوجہ کیا گیا کہ حق کے دشمنوں سے ہمدردی انسان کو راہ حق سے دور کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہا، ہم تم سے اس وقت تک کے لیے اعلان مزاری کرتے ہیں جب تک تم اللہ پر خالص توحید کے ساتھ ایمان نہیں لے آتے۔ اللہ ہمیں اس طرز عمل کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 2 آیت 7
13 خواتین کی بیعت۔ اس رکوع میں اجازت دی گئی کہ ایسے کافر جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش یا مہم میں شریک نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے عناصر سے ہرگز دوستی نہ کی جائے جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور مہمات میں شریک ہوتے ہیں۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نکاح کا معاملہ بھی جائز نہیں۔ مسلمان عورت کا مشرک شوہر سے نکاح ٹوٹ چکا ہے، اسی طرح مسلمان مرد کو چاہیے کہ مشرک بیوی کو آزاد کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مومن خواتین سے اس عہد پر بیعت لیں کہ وہ شرک، چوری، زنا، اپنی اولادوں کو قتل اور بدکاری کی تہمت لگانے کا جرم نہیں کریں گے۔ معروف معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین دونوں سے بیعت کی تاکہ امت کے لیے جماعت سازی کے حوالے سے ایک مسنون اساس فراہم ہو جائے۔ پھر سورہ صاف کا آغاز ہوتا ہے، جہاد تو قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ رکوع 1 آیت 1 to 9، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے سب کچھ لگا دو۔ پہلے رکوع میں اہل ایمان کو جھنجھوڑا گیا کہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یہ روش اللہ کو بیزار کرنے والی ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ تمہیں کافروں سے جدا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کٹھن جد و جہد کر رہے ہیں، اور تم نے محض تسبیح و تمہید ہی کو اعلیٰ سمجھ رکھا ہے۔ مسلمانوں سے تو اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ لگا دے، یہاں تک کہ جان قربان کرنے کے لیے بے چین ہو۔ غلبہ دین کی جد و جہد کی ذمہ داری مسلمانوں سے قبل بنی اسرائیل پر عائد کی گئی تھی۔ انہوں نے اس جد و جہد سے اراض کیا اور پھر اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مشن کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو وہ سازشوں کے ذریعے غلبہ دین کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک مظہر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہوں اور دنیا دار مذہبی رہنماؤں کی جبر و استحصال سے انسانوں کو آزاد کرایا اور اللہ کا دیا ہوا عادلانہ دین غالب کر دیا۔ یہ مشن آج بھی زندہ ہے اور اسے پورے عالم میں شرمندہ تعبیر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رکوع 2 آیت 10 to 14، جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کا راستہ۔ ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب سے بچنا۔ اس رکوع میں رہنمائی کی گئی کہ آخرت میں دردناک عذاب سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور تمہیں روز قیامت جنت کے رہنے والے باغات میں پاکیزہ محل عطا فرمائے گا۔ خلوص سے غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کی کاوشوں کو دنیا میں بھی بارآور کرے گا اور غلبہ دین کی منزل حاصل ہوگی۔ جو سعادت مند اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں گے اللہ انہیں اپنا مددگار ہونے کے اعزاز سے نوازے گا۔ پھر سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے، حکمت احکامات جمعہ۔ رکوع 1 آیت 1 to 8، تربیت کا نبوی طریقے کا بذریعہ قرآن۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی طریقہ کار بیان ہوا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حزب اللہ تیار کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر محض 21 برس کی عرصے میں دین حق کو غالب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات سے لوگوں کو متوجہ کیا، جو متوجہ ہوئے ان کے دلوں میں قرآن اتر کر ان کا تزکیہ کیا۔ جب ان میں اللہ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہوئی تو انہیں اللہ کے احکامات سکھائے، بعد ازاں احکامات کی حکمت سکھا کر انہیں دین کے لیے قربانی دینے کی خاطر ثابت قدم کر دیا۔ آج ہمیں بھی غلبہ دین کے لیے اسی طریق کار کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہم سے پہلے یہود پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ توریت پر عمل، اس کے احکامات کی تبلیغ اور نفاذ کے لیے جد و جہد کریں۔ یہود نے دنیا داری کو ترجیح دی اور تورات کے حوالے سے ذمہ داریوں کو پس سے پش ڈال دیا۔ اللہ کے نزدیک ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے آج یہی جرم ہم مسلمانوں کا قرآن کے حوالے سے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
رکو 2 آیت 9 to 11 جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنے کی ممانت۔ دوسرے رکو میں حکم دیا گیا کہ جمعے کے دن جب اجتماع جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ہر قسم کا کاروبار روک دو، تیزی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم پر عمل سے جو اجر ملے گا وہ کاروبار کے فوائد سے بہتر ہے۔ جید علماء کا فتویٰ ہے کہ جمعے کے روز پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک کاروبار کرنا حرام ہے۔ ہاں، جب نماز ختم ہو جائے تو تم کاروبار دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، اور اس دوران بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے، منافقت کی حقیقت کا بیان۔ رکو 1 آیت 1 to 8 مرض نفاق کے مدارج اور ہلاکت خیزی۔ پہلے رکو میں مرض نفاق کے 4 مدارج بیان کیے گئے ہیں۔ دینی تقاضوں کی ادائیگی سے گریز کے لیے جھوٹے بہانے کرنا، بہانوں میں وزن پیدا کر کے جھوٹی قسمیں کھانا، دوسرے کو مال اور جان کی قربانی دینے سے روکنا، دین کے قریب قربانیاں دینے والوں سے دشمنی کرنا، دین کے لیے قربانیاں دینے والوں سے دشمنی کرنا، دشمنوں کی شدت، دین کے لیے قربانی دینے والوں سے دشمنی کرنا۔ دشمنی کی شدت یہ ہے کہ ایک موقع پر منافقین نے کہا ہم عزت والے مدینہ معاذ اللہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ جواب دیا گیا عزت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، جبکہ ذلت اور رسوائی منافقین ہی کے حصے میں آنے والی ہے۔ مرض نفاق کی ہلاکت خیزی یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے استغفار کریں گے تب بھی اللہ منافقین کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ رکو 2 آیت 9 to 11 منافقت کا سبب، حفاظتی تدبیر اور علاج۔ منافقت کا سبب ہے مال اور اولاد کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ کے احکامات سے غافل کر دے۔ حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھے اور اپنا جائزہ لیتا رہے گا، کہیں اللہ کی اطاعت میں کوئی کمی تو نہیں رہ رہی۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس معاملے میں تاخیر کرے اور جب موت کا فرشتہ آ جائے تو التجا کرے کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں نیک بن جاؤں اور تیری راہ میں مال لگاؤں۔ موت کا عالم طاری ہونے کے بعد ایسی التجا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہمیں موت کا وقت آنے سے پہلے اپنے دین کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت کا بیان ہے۔ رکو 1 آیت 1 to 10 ہار اور جیت کا اصل دن۔ پہلے رکو میں توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے دنیا انسانوں کے استفادے کے لیے بنائی اور اللہ انسانوں کو آخرت میں جواب دہی کے لیے جمع فرمائے گا۔ ماضی میں جب یہ حقیقت رسولوں سے قوموں کو بتائی تو قوموں نے رسولوں کی دعوت یہ اعتراض کر کے جھٹلائی کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ اللہ نے ان قوموں کو ذلت آمیز سزا دے کر عبرت بنا دیا۔ ان قوموں کے لیے بڑے عذاب کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ وہی روز دراصل ہار اور جیت کا دن ہے۔ ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والے اس روز کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ کی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے برعکس ایمان نہ لانے والے اس روز ناکام قرار پائیں گے اور جہنم کی ابدی سزا کا سامنا کریں گے۔ رکو 2 آیت 11 to 18 ایمان کے فکر و عمل پر اثرات۔ دوسرے رکو میں انسان کے فکر اور طرز عمل پر ایمان کے اثرات کا بیان ہے۔ بندہ مومن وارد ہونے والے حالات کو من جانب اللہ سمجھتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے۔ وہ بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط ہوتا ہے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور ایک خوشگوار ماحول پیدا کر کے بیوی اور اولاد کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مال اور اولاد کو سرمایہ نہیں بلکہ ایک ایسی امانت سمجھتا ہے جس کے بارے میں اسے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ ان کی خاطر ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ
کو ناراض کر دے۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے امکانی حد تک بچو۔ صاحب امر کے ہر ایسے حکم کو سنو اور مانو جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرو۔ اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے مال خرچ کرو۔ یہ مال اللہ کے ذمہ قرض ہے جو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سورہ طلاق کے حوالے سے ہدایات کا بیان ہے۔ رکوع 1 آیت 1 سے 7 تقوی کے انعامات۔ پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے انعامات کا بیان ہے۔ گھر کے جملہ و معاملات کی اصل روح تقوی یعنی خدا خوفی اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات میں آسانیوں کی راہ نکال دیتا ہے، اسے وہاں سے رزق اور نعمتیں دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہ ہوتا ہو، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، نہ صرف اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے بلکہ اسے شاندار اجر سے نوازتا بھی ہے۔ رکوع 2 آیت 8 سے 12 نافرمانوں کا برا انجام۔ ماضی میں سرکش قوموں کی اللہ سے شدید پکڑ اور آخرت میں بھی انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ خیر اسی میں ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، خاص طور پر خاندانی معاملات جن کے بارے میں تفصیلی ہدایات نازل ہوئی ہیں۔ ان معاملات میں اللہ کی اطاعت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہم اہل پاکستان کی اس حوالے سے بہت بڑی محرومی ہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ہمارے آئلی قوانین شریعت کے مطابق تھے۔ ہندوستان میں آج بھی ایسا ہی ہے۔ بدقسمتی سے انسان میں 1962 میں ان قوانین کو تبدیل کر کے غیر اسلامی بنا دیا گیا۔ ہم پر اللہ کے عذابوں کا تسلسل اسی نافرمانی کی سزا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ ہدایت آیات قرآنی اور سنت رسول کا مجموعہ ہے۔ ہم ہدایت قرآنی کو سمجھنے کے لیے ارشادات و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ پھر آخری سورت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پارے کا سورہ تحریم خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایت۔ رکوع 1 آیت 1 سے 7 شوہر بیوی اور سربراہ خاندان کے لیے ہدایات۔ پہلے رکوع میں شوہر بیوی اور سربراہ خاندان کو خاندانی زندگی کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہیں۔ شوہر کو تلقین کی گئی وہ بیوی کی محبت میں اتنا مغلوب ہو کہ اسے خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکامات ہی کا پاس نہ کرے۔ بیوی کو نصیحت کی گئی وہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے اور خاندان کے نظام کو ایک اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے اس کی اطاعت کرے۔ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے خاندان کی مادی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرے وہیں ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کرے۔ سب سے پہلے خود عمل کر کے اپنی ذات کو ایک نمونہ بنائے، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو ان جرائم سے بچنے کی تلقین کرے جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں۔ رکوع 2 آیت 8 سے 12 اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ اس حکم میں مومن کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے توبہ کر لیں، بالکل خالص توبہ۔ خالص توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر سچی ندامت ہو۔ عہد کیا جائے کہ آئندہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا۔ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیا جائے گا یا اسے معاف کرا لیا جائے گا، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی معافی حاصل کی جائے گی۔ اپنی جان کو اللہ کی بندگی میں ایسے کھپا دیا جائے جیسے کہ گناہوں میں ملوث ہو کر خوب لذت حاصل کی تھی۔ مزید ارشاد ہوا کہ دنیا میں خاندان کا نظام خوشگوار ماحول میں قائم رکھنے کے لیے بیوی کو شوہر کے تابع کیا گیا۔ البتہ روز قیامت بیوی شوہر کے تابع نہ ہوگی، وہ زیادہ خیر کے کام کر کے شوہر سے آگے نکل سکتی ہے۔ گویا اخلاقی لحاظ سے عورت کا علیحدہ تشخص ہے۔ مثلا حضرت نوح اور حضرت لوط جنتی ہیں جبکہ ان دونوں کی بیویاں جہنمی۔ فرعون بدبخت جہنم میں ہوگا، اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا جنت میں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کے سرپرست، حضرت زکریا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ازدواج مطہرات یہ سب جنت میں ہوں گے۔ یہاں ہمارا قرآن پاک کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر اگلی ویڈیو میں 29 پارے کا خلاصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔